عشق جب سے ہو گیا ایک شہر کی خاتون سے، عشق جب سے ہو گیا ایک شہر کی خاتون سے، دل کی باتیں روز ہی کرتا ہوں ٹیلی فون سے۔ عشق جب سے ہو گیا ایک شہر کی خاتون سے، دل کی باتیں روز ہی کرتا ہوں ٹیلی فون سے، اور جو غلاظت دل میں ہے وہ دور ہوگی کس طرح، جو غلاظت دل میں ہے وہ دور ہوگی کس طرح، گندگی تو جسم کی دھوتے ہو تم صابون سے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورز یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں سیکنڈ ٹیسٹ کا سوالیہ پرچہ ہے جو کہ کل یعنی کہ سنڈے کو ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سنڈے ٹیسٹ چل رہا ہے یو پی پی ایس سی اردو آپشنل کا، تو میں یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم کوشچن پیپر آپ سارے دوستوں کو دکھلا دیتا ہوں کہ کچھ آئیڈیا مل جائے۔ جن لوگوں نے نہیں کیا ہے ٹیسٹ سیریز جوائن تو ان کو بھی کچھ یہ آئیڈیا لگ جائے کہ بھائی اس طرح سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں یا پوچھے جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو نصاب ہے، چاہے یونین والا ہو یا کہ ریاستی سول سروس کا نصاب ہو، تو دونوں دیکھیں گے آپ ملتا جلتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ سارے لوگ دیکھ لیں گے ایک نظر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے سوالات ہیں۔ تو دوستو، یہاں سوالیہ پرچہ پہ آ گئے، یہ پیپر 1 ہے، اس کا پارٹ 2 ہے، اور یہ سارے سوالات ہیں۔ میں فاسٹ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اسی طرح سے یہاں بھی جس طرح سے فرسٹ ٹیسٹ تھا نا، اسی طرح سے یہ سیکنڈ ٹیسٹ ہے، یہ سیکنڈ ٹیسٹ ہے۔ اور اب جو ہوگا نیکسٹ سنڈے کو تو وہ فل لینتھ ہوگا، پیپر 1 کا فل لینتھ ہوگا، اور یہ 19 تاریخ کو یعنی کل ہی ہوا ہے۔ تو دیکھیے اس طرح سے پہلا سوال ہے یہ کہ شمالی ہند میں غزل گوئی کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ میں فاسٹ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ 15 مارکس کا ہے۔ اور اردو میں ڈرامہ نگاری کی ابتدا اور ارتقاء سے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور جانتے ہیں آپ اسی طرح سے ایک سوال میں ABC کر کے رہتا ہے۔ تو یہ تیسرا نمبر ہے C نمبر کا کہ قطع اور رباعی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے فرق کو مثال تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے 2 نمبر 5 سوالات ہیں اس میں۔ تو 2 میں دیکھیے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی پر روشنی ڈالتے ہوئے، یہ سوال تھوڑا سا لیندی ہو گیا اور مجھے اس طرح سے نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے ارتقاء پر، کیونکہ مرثیہ کے ارتقاء پر روشنی ڈالی، یہ ایک الگ سوال ہوا اور لانگ سوال ہوگا۔ اور مرثیہ کے اجزاء ترکیبی پر اگر کہے گا لکھنے کے تو یہ ایک الگ جو ہے لانگ سوال ہوگا۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہ اس میں 2 سوال ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم کرنا ہی ہے اور جواب تیار کرنا ہی ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی پر بھی اور اس کے ارتقاء پر بھی، دونوں پر۔ تو اب دیکھیے B نمبر ہے کہ ڈرامہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس میں اسٹیج کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ C نمبر نظم معرہ اور آزاد نظم کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے فرق کو واضح کیجیے۔ یہ بالکل سلیبس سے ہے، اور سلیبس کا کچھ پارٹ جو ہے ایک آدھ پوائنٹ پر ابھی میں نے سوال نہیں بنایا، لیکن جب یہ فل لینتھ ہوگا تو وہاں سے بھی سوال آئیں گے، تاکہ کوئی بھی جو ہے پورشن چھوٹے نہیں جو کہ ہمارا نصاب ہے۔ تو یہ ہو گیا C نمبر۔ یہ سب بھی اہم ہے، چونکہ پوچھا نہیں ہے تو یہ پوچھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ڈالا ہے۔ دیکھیے 3 نمبر کا ہے کہ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ یہ آسان سوال ہے A نمبر میں۔ اور B نمبر دیکھیے کہ داستان گوئی میں باغ و بہار کا مقام متعین کیجیے۔ مقام متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باغ و بہار سے پہلے اور اس کے بعد جو بھی اس زمانے کے داستان ہیں وہ سب میں ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ بھائی باغ و بہار میں کیا خاص بات ہے، تبھی تو مقام متعین ہوگا۔ اور C نمبر دیکھیں ناول اور داستان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے فرق کو واضح کیجیے۔ یہ فرق جو ہے نا بہت پوچھا گیا ہے، پریویس ایئر کے سوال کو آپ دیکھیں گے، سوالیہ پرچہ کوشچن پیپر کو، تو آپ کو بہت ملے گا اس طرح سے کہ بھائی اس مطلب 2 ایسے اصناف دے دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی دونوں میں کیا فرق ہے۔ آئیے شارٹ میں پوچھتا ہے، 10 مارکس کے لیے میں پوچھتا ہے۔ تو دیکھیے 4 نمبر تنقید کی تعریف کرتے ہوئے ادبی تنقید کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیے۔ آپ کے سلیبس میں صرف ادبی تنقید ہے، صرف جو ہے ادبی تنقید ہے، تو اس کو اچھے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ B نمبر دیکھیے اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ آسان سوال ہے۔ یہ ہے C نمبر میں خاکہ۔
خاکہ اور انشائیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان میں فرق واضح کیجیے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے خاکہ کیا ہے، انشائیہ کیا ہے، اور چند انشائیہ نگار، خاکہ نگار کے بھی نام ہونے چاہیے یاد۔ دیکھیے 5 نمبر میں ہے، آخری سوال ہے یہ کہ اردو میں قصیدہ گوئی کی ابتدا اور ارتقاء پر ایک نوٹ قلم بند کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور بی نمبر میں کہ اردو میں داستان گوئی کی روایت پر روشنی ڈالیے کہ داستان گوئی کہاں سے شروع ہوئی اور کون کون سے اہم داستان گو ہوئے اور کون کون سی داستانیں لکھی گئی اہم، اس کا ذکر کرنا ہے، وہی روایت۔ دیکھیے سی نمبر، سواں حیات اور مضمون، یا مضمون نویسی بھی ہے، مضمون نویسی بھی بولتے ہیں یا مضمون بھی بول سکتے ہیں۔ تو سواں حیات اور مضمون کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس میں فرق واضح کیجیے۔ تو معلوم ہی ہوگا کہ سواں حیات کیا ہے اور مضمون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی سوال ہے دوستوں، میں نے سوچا کہ بھائی دکھا دوں آپ لوگوں کو، اس طرح سے جو ہے ان سارے سوالات کا جواب آپ لوگ جو ہے نا تیار کر لیجیے اگر UPPSC اردو آپشنل دینا۔ اگر آپ کسی دوسرے اسٹیٹ کا سروس بھی دے رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے یہ سلیبس سے ہی ہے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی۔ کتابیں کچھ الگ ہیں، ٹیکسٹ بک الگ ہے، جیسے کہیں گودان ہے تو کہیں روزان ادا ہے، تو اس طرح سے کچھ ناول، کچھ افسانے ہی الگ ہیں۔ باقی ہسٹری جو ہے اردو کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً جو ہے آپ دیکھیں گے ہر اسٹیٹ میں ایک جیسا ہی ہے۔ تو یہ تو تاریخ سے ہی متعلق ہے۔ تو اب جو ہوگا، اب سیکنڈ پیپر میں جو ہے پروز اینڈ پوئٹری کی جو کتابیں ہیں وہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، چلیے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دوستو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں ہر ویڈیو میں بولوں اور یوٹیوبرس کے جیسے، تو ابھی یاد ہے تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہے سبسکرائب تو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔